بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. سورہ بقرہ تفصیلی سورت تھی جس نے فاتحہ کے مضامین کو واضح فرمائے. فاتحہ میں اللہ کی الوہیت کا تعارف تھا اسماء عشرہ سے، 5 ظاہراً اور 5 مضمراً. لفظ اللہ، لفظ رب، رحمان، رحیم، مالک، یہ اسماء ظاہرہ ہے. ایاک نعبد لأنک معبود و ایاک نستعین لأنک مستعان. اہدنا لأنک ہادی. انعمت علیہم لأنک منعم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین لأنک مضل. یہ اسماء مضمرہ ہے. سورت کے اخیر میں جیسے احادیث کثیرہ میں وارد ہے اور آپ نے فرمایا لقننی جبریل عند آخر ھذا قل آمین یستجب لک. جبریل نے مجھے بتایا کہ اب آمین کہو، یہ دعا اللہ آپ کی قبول کرے گا. ان اسماء عشرہ کی بالتفصیل معرفت کی گئی ہے بقرہ کے اندر. سورت کے اخیر میں انعام یافتگان انعمت علیہ اور انعام سے محروم لوگ مغضوبین اور ضالین کے تذکرے تھے. تو سورت بقرہ میں 3 دفعہ کہا انعمت علیکم انعمت علیکم انعمت علیکم، اور منعم علیہم انعام یافتگان ان کی تفصیل فرما دی گئی. اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں سے مغضوبین کی تفصیل فرمائی اور ضالین کا ذکر اجمالاً کیا گیا، کیونکہ ضالین کی تفصیل پر سورۃ آل عمران مشتمل ہے. یہود کو 3 کتابیں ملی تھی، توریت، زبور، انجیل، اور تینوں کی انہوں نے حکم عدولی کی اور نافرمانی کی. فباؤوا بغضب من اللہ، فباؤوا بغضب علی غضب. 3 دفعہ ان پر غضب در غضب ہو گیا. وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت. یہ 3 کڑک قسم کی سزائیں دے دی گئی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم. دونوں زمانے داؤد علیہ السلام اور زمانے عیسی ابن مریم میں برابر ان پر لعنت آتی رہی. وہ استحقاق نعمتوں کا ختم ہو گیا اور استحقاق غضب اور لعنت کا شروع ہو گیا. روئے سخن کا بیشتر توجہ مغضوبین کی مذمت میں
گویا قرآن نے ایک جامع صورت رکھی فاتحہ تعارف الوہیت میں، اور پھر فردن فردن اس پر کلام ہے. گویا صورت مسوق ہے للعبادت المخلصہ للہ وحدہ، اور اسے وہاں الحمدللہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یا اہدنا الصراط المستقیم سے بیان فرمایا ہے. سورہ بقرہ میں مسائل ثمانیہ التوحید والعبادت المخلصہ للہ وحدہ، رسالت مع دفع شبہات، جہاد انفاق تنظیم جماعت، اور درمیان میں صداقت کتاب، ایمان بالآخرت، تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، السیاست المدنیہ. سورت ممتاز ہے مسائل ثمانیہ کے بیان میں. سورت ممتاز ہے کہ مغضوبین کی مذمت تفصیلاً اس میں کر دی گئی ہے. شاید کوئی واقعہ روئے زمین کا ہو جو یہود سے وابستہ ہے اور اس کا تذکرہ بقرہ میں نہ ہوا. سورت ممتاز ہے کہ اول و آخر ایمان کا تذکرہ ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور اس صورت میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سورت کے اندر چونکہ مسائل بے تحاشا ہے، یہاں تک کہا گیا ہے کہ تمام قرآن کے علوم بقرہ میں موجود ہیں. اس واسطے اخیر میں کہا تسلی دے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. انسانوں کو اتنا پابند کیا جاتا ہے جتنا ان سے ہو سکتا ہو. اس کو کہتے ہیں تکلیف بالاطاق. اور ایسا نہیں ہے کہ تکلیف ما لا یطاق ہو، کوئی ایسے احکام ایسے اوامر و نواہی نازل ہو جائے کہ انسان اس کے عمل سے عقیدے سے باورا ہو. تو اہل سنت والجماعت متکلمین مسائل دین میں کہتے ہیں نحن مکلفون، ہم اللہ کے احکام کے پابند ہیں. اور اس رشتے کو کہتے ہیں عمل تکلیف، نسبت تکلیف. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ تکلیف فی الدین مدفوع، ہر طرح کی تکلیف دین سے ہٹائی گئی ہے. نماز فرض ہے لیکن بیمار کو بیٹھ کر لیٹ کر اجازت ہے. طہارت فرض ہے لیکن تیمم بھی قائم مقام ہے. ہر چیز کا بدل ہے. کل کے درس میں کہا تھا کہ دو چیزوں کا بدل نہیں ہے، ایک ایمان کا اور دوسرا قرآن کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کافر ایمان کی جگہ کوئی چیز پیش کرے اور میں ماں تو قبل نہیں چلے گا. اور دوسرا یہ کہ قرآن کریم کا قائم مقام کوئی چیز نہیں ہے. اس لیے قرآن نام ہے، معنی اور لفظ یعنی منشا اور نظم دونوں کا. یہ جو نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اور عوام کو بھی آپ کہتے ہیں کہ فاتحہ ضروری ہے اور کوئی سورت ضروری ہے، یہ اس مقصد کے لیے آپ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں.
کل اس پر آیات پیش کی تھی، وما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، چونکہ کتاب و ایمان کا بدل نہیں ہے کوئی. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اب دیکھو رمضان شریف کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لیکن دونوں جگہ کہا فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر. مرض یا سفر کی وجہ سے جو روزے نہ رکھ سکے وہ بعد میں گنتی پوری کر لے، اور اگر گنتی ممکن نہیں ہے تو وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. روزہ نہ رکھنا اور مالی فدیہ دینا اس کا کمال بتا دیا. سورت کے اندر 3 طرح کلام ہے. ابتدائی 100 آیات توحید پر مشتمل ہے، 101 سے 76 تک رسالت ہے مگر مع رد شبہات. وہ شبہات بھی تفصیل بیان ہوئے ہیں. یہ پیغمبر کیسے ہیں ان کو اہل کتاب نہیں جانتے. جواب نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم. اس بارے میں انہوں نے کتاب خدا پس پش ڈالی ہے. توبہ. ایسے لوگ ہم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ جو عرفان میں اور جاننے میں بڑے اول کہلاتے ہیں، لیکن جب مسئلہ پیش آیا اس میں چھوٹے بچوں کی طرح ڈوب گئے، اور موقف ان کا ایسے جو ہوا میں پر اڑ رہا ہوگا، اتنا کمزور اور بھونڈا موقف ہے، اور تحریم کو تحلیل کرنے کے بہانوں میں لگ گئے. نبذ فریق منہم کتاب اللہ وراء ظہورہم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کے علوم، سنت کے علوم، فقہ کے علوم پیچھے ڈالے. کأنہم لا یعلمون. گویا کہ جانتے ہی نہیں. پھر یہ خیال کہ کسی کو زیادہ علم حاصل ہے اور اس کو جدید معلومات بہت زیادہ ہے اور علماء کو جو معلوم نہیں ہے، یہ سر سے دعوی باطلہ. یہ حفوات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ قدیم علوم جس میں انسان اباً عن جد مشغول ہے، ان علوم میں ان کے دست بیضاء اہل علم بہت جانتے ہیں. بدہی قسم کی چیزوں سے ناواقف ہے، بدہی چیزیں، اور ان کی تحویلات موجود ہے، رائے مفر ہے ہی نہیں. تو پھر وہ مہمان علم جو پرائی زبان میں ہے اور اس حساب سے اس کا نگاہ اور اس کی تحقیق اور امعان یقیناً یذہب منہ الصبیان، بچوں کا ملعبہ ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تکلیف نہیں دیتے اللہ کسی انسان کو مگر جتنی اس میں وسعت ہو. تمام احکام میں ہمارے ساتھ شریعت کا یہ سلوک ہے. بھائی جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کتنا بڑا دن ہے، تو ظہر پڑے گا. جمعے کے شرائط موجود نہیں ہے تو ظہر ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور یہ جواب دہی صرف صلاحیت سے نہیں ہوگا. جواب دہی کے لیے اللہ کا احسان چاہیے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے پروردگار نہ پکڑے ہمیں اگر ہم بھول گئے یا چوک گئے. توبہ توبہ.
زمانے نے یہ حشر بھی دیکھا، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی۔ یہ پاکستان ہندوستان کی جب تقسیم ہو گئی تو لیاقت علی خان کو کہا گیا کہ کشمیر سرے سے رہ گیا ہے اور کشمیر میں 90% تمہارے موقف کی تائید کرنے والے۔ بدقسمتی سے اس کی جو بیوی تھی اس کا وہ ہندو لیڈر سے ذاتی مراسم تھے، اس نے اس کو ٹیلی فون کیا اور یہاں سے پہلے ان کے افواج نے جا کے پوزیشن سنبھالی۔ اب اس بھول چوک کو سمجھ لے یا اس کو انگریز کی ایک سازش اور داوپیچ سمجھ لے کہ عمر بھر کشمیر کے نام پر یہ لڑتے رہے اور کوئی ترقی آگے بڑھنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایک اسکول میں چھٹی ہو گئی، اسکول کی مسوں کا یہ طریقہ ہے کہ کبھی کبھی کسی بچے کو سزا دیتی ہے تو اس کو ایک الماری میں بند کیا اور اس کو کاغذ قلم دیا کہ معافی مانگو۔ اخبارات میں آیا پورے واقعات۔ وہ بچی اندر سے کاغذ لکھتی رہی، بدقسمتی سے وہ کاغذ بیچ میں پستا رہا اور نیچے نہیں آیا۔ مس کو بہت غصہ آیا کہ اتنی ضدی بچی ہے۔ اسی دن گرمیوں کی چھٹی ہو گئی اور وہ بڑی طویل ہوتی ہے۔ اس کو بعد میں یاد آیا کہ وہ بچی کو تو میں نے الماری میں بند کیا ہے۔ کچھ مہینے بعد جو دیکھا گیا، بچی کے لیے اعلانات ہوئے اخبارات میں، ریڈیو پر، اسکرینوں پر، تو بچی سفوف کی طرح پس گئی تھی اور پگھل گئی تھی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ایک بڑے بزرگ شخص کو میں نے صبح سرحد طلب کیا تھا اور سال بھر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ساتھ چلوں گا۔ اینڈ ٹائم پر میں نے آدمی بھیجا اور سب کچھ ہوا، سرحد کے علماء جمع ہوئے، اخبارات میں آیا، بس وہ نہیں آئے۔ بعد میں انہوں نے بھی نسیان کا عذر کیا کہ بھول گیا، انسان میں کمیاں ہوتی ہے یہ وہ۔ اب آگے دیکھو مجھے کتنی تکلیف پہنچی اور میری وجہ سے میرے اوپر اعتماد کرنے والے علماء سرحد کو کتنی گرانی پیش آئی۔ بڑے بڑے اکابر جہانگیر ہمارے گھر پہنچ جائے کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں، ہم بھی استقبال کریں گے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ نسیان میں فعل پورا ہوتا ہے اور یاد بالکل نہیں ہوتا۔ جیسے آپ نے ٹھنڈے شربت سے کٹورا بھرا اور غڑپ غڑپ بسم اللہ پڑھ کے پی لیا اور پھر آپ کو یاد آیا کہ آج تو میرا روزہ تھا، تو فعل پورا ہو گیا لیکن یاد نہیں رہا۔ حدیث شریف میں انما سقاک اللہ، اللہ نے آپ کو پلایا ہے، اور سلف اس کو دعا کے لیے کہتے ہیں۔ یہاں بھی اس طرح واقعہ پیش آیا۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا، جمعے کے دن جب میں وعظ کرتا تو ہمارے خادمین جو ہے یہ بہت اخلاص سے ایک جام شیرین جو ہے زبردست ٹھنڈے برف نما پانی سے بھر کے تقریر کے دوران مجھے دیتے۔
یہ بھی مجھے یاد ہے کہ وہ پہلا جمعہ نہیں تھا، دوسرا جمعہ تھا، لیکن نسیان سخت طاری ہو گئی. انہوں نے معمول کے مطابق کٹورا بھر کے دیا، میں نے پکڑ کے اور 3 سانسوں سے بسم اللہ پڑھ کر ہڑپ ہڑپ پی لیا. نماز کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہمارے لیے خاص دعا کرے، آئے آپ اللہ کے مہمان ہیں. بڑا حیران ہو، اتنے بڑے ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں بھی. اب اس میں فقہی بحث ہے کہ بتانا بہتر ہے یا نہ بتانا بہتر ہے. احناف نے کہا ہے کہ جوان کو بتائے، بوڑھے کو نہ بتائے، لیکن راجح یہ ہے کہ نہ بتائے، پینے دے اسے. آپ اسے دیکھتے نہیں، نہ جو ہے ہنستے رہے، آپ اس سے ہٹ جائیں. اللہ اکبر. یہ تو نسیان کی صورت ہے. اور خطا اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے، لیکن وہ حلق سے اتر گیا. آپ چاہتے نہیں، غلطی ہو گئی. نسیان تو کل کا کل افواہ ہے، اور خطا پر دنیائی جرمانہ ہے. فقہاء کہتے ہیں اس روزے کی قضا ہوگی اور امید ہے کہ آخرت میں معاف ہوگا. بعض ائمہ نسیان و خطا میں فرق نہیں کرتے. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. اور اے پروردگار نہ ڈالے ہم پر ایسا بوجھ جیسے ڈال چکے تھے ہم سے پہلے لوگوں پر. کہتے گزشتہ امتوں میں تطہیر بالماء نہیں تھی. کپڑا ناپاک ہو جاتا تو کینچی سے کاٹا جاتا، اور جسم ناپاک ہو جاتا تو کورچانا پڑتا، کوریں دیتے تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. پانی کے ذریعے پاکی اس امت کی شان ہے. شاید اس وجہ سے گزشتہ امتوں کے اس قسم کے طہارات مذکور نہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے پروردگار نہ ڈالے ہم پر ایسی چیز کہ ہم سے طاقت ہی نہ ہو. بھائی ایسے مسائل تو ان کے یہاں بہت زیادہ تھے. ابھی بقرہ میں گزرا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا ہے، نہ کرنے والوں کو کہا گیا کہ تم تلوار لو اور یہ شرک کرنے والوں کی گردنیں مارو. فتوبوا الی بارئکم. یہ تمہارے توبہ قبول کرنے کا طریقہ ہے. اس قسم کا کوئی واقعہ امت مسلمہ میں موجود نہیں، یہاں تک کہ قصاص کا بدل عفو یا دیت موجود ہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. واعف عنا، معاف فرما. عفا یعفو، جیسے ایک نجاست پڑی تھی آپ نے اٹھا لی، جیسے ایک کانٹا پڑا ہوا تھا آپ نے راستے سے اٹھایا، یہ عفو ہے. واغفر لنا، اس پر پردہ ڈالنا. غفر کے معنی ہے ڈھانکنا. غفر یغفر کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر ڈھکن رکھنا، کسی چیز کو دوسروں کے آنکھوں سے چھپانا. اس لیے مغفر کہتے ہیں سپر کو. وہ جنگی ٹوپی کو بھی مغفر کہتے ہیں، وہ سر کو تلوار کے وار سے بچاتی ہے. غافر الذنب اللہ کے ناموں میں ہے، گناہوں پر پردہ ڈال لیتا ہے. اور عبد علی قریشی کہتے تھے کہ میرے گناہوں سے تیری رحمتوں کو جوش ہے،
میرے گناہوں سے تیری رحمتوں پر جوش ہے، میں گناہ پیش ہوں تو گناہ پوش ہے۔ وارحمنا، اور رحمت نازل فرما۔ رحمت کا ہر وقت انسان محتاج ہے، خاص کر جب مر جاتا ہے تو کوئی چیز کام نہیں آتی سوائے رحمت کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، انتم سلفنا ونحن بالاثر۔ بخاری مسلم اور ترمذی میں انتم سلفنا وَإِنَّا بِكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَاحِقُونَ۔ وَارْحَمْنَا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ تو آپ جواباً کہتے یرحمک اللہ۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چھین پر آدمی کا کہنا الحمدللہ یہ ضروری ہے، اگر یہ نہیں کہا گیا تو اس کو یرحمک اللہ کہنا ناجائز ہے، اور جب وہ کہے تو پھر اس طرح جواب دینا ضروری ہے۔ اور امام ابو داؤد کا قصہ مشہور ہے، وہ دریا کے سائڈ پہ کھڑے تھے اور پرلے سائڈ پر کوئی چھینکا، اتساحت، اور ولم یتحمد، الحمدللہ نہیں پڑھا، تو امام ابو داؤد کشتی میں بیٹھ گئے، 3 درہم طے کیے آنے جانے کے، اور اس کو کہا اب آتستا، آپ نے چھینکا، اس نے کہا قل الحمدللہ، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد نے کہا یرحمک اللہ، اور بس پھر واپس ہو گئے۔ یہ بھی کشتی میں تھے کہ ندائے غیب آئی، یا ابا داؤد قد اشتریت الجنہ بثلاثۃ دراہم، ابو داؤد 3 درہم کے بدلے میں تم نے جنت لے لی۔ تو جنت درہم و دینار سے نہیں ملتی، یہ 3 درہم احیاء سنت کے سبب بنے۔ احیاء سنت بہت بڑا مقام ہے امت مسلمہ کا۔ وارحمنا، بخاری شریف میں کہ ایک شخص کو آپ نے کہا رحمہ اللہ، تو جلیل القدر صحابی نے کہا حلا امتعتنا بھی، فائدہ لینے دیتے، تو علماء تو یہ جواب دیتے کہ جہاد میں کسی کو رحمک اللہ یا رحمہ اللہ کہا جائے تو وہ ضرور شہید بھی ہوتا ہے، چنانچہ آگے جل کر ابو عامر بھی شہید ہی ہو گیا۔ لیکن یہ مشکلات میں سے آج تک امت میں سے کسی نے اس کا جوابی شافی نہیں دیا۔ جہانگیر میں ایک بہت بڑے مفتی تھے، مولانا مفتی عبد القادر سے استاذ گرامی قدر مولانا لطف اللہ صاحب کے بڑے بہنوئی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ بیمار ہونا کوئی خاص بات نہیں، ایک جہانگیر کے لوگ پر کہتے ہیں کہ اللہ جب دربار رحم ہوگی، اب ڈر خپا کے دو بیڑے جو صحیح خبر ہے، رحم ہو مر لے۔ تو وہ بیٹوں کو کہتے تھے کہ میری بیماری کا مسجد والوں کو لوگوں کو نہ بتاؤ، وہ میرے لیے رحم کی دعا کرتے ہیں، اور الرحم ہی الموت، مرحوم وقع علیہ الموت۔ میں نے پہلے کہا کہ مشکلات میں سے اس کے اپوزٹ متضاد اقوال بھی مل رہا ہے، لیکن ما اجاب عنہ احد الى الان۔ العلم للرحمن جل جلالہ، العلم للرحمن جل جلالہ،
وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم. توبہ. حقیقت یہ ہے کہ علم انسان پورا کر نہیں سکتا ہے. کائنات میں سب سے بڑا فرد فرید اور رکن رکین شائستہ اور مہذب متمدن ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ و امین اللہ علی وحی السماء صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ان کو کہتے ہیں وقر رب زدنی علما. آپ کہے پروردگار میرا علم بڑھا دے. عجیب بات ہے کہ یہ نہیں کہا کہ میرا ذکر بڑھائے یا میری نماز اور روزے بڑھائے، لیکن علم کے بڑھنے کی دعا کی. یہی وجہ ہے کہ آپ سال ہر سال اچھے علماء سے بہترین اوقات میں علوم و فنون پڑھ چکے ہیں اور قرآن کی نشست کا سنا تو یہاں بھی آنا ضروری سمجھا، کیونکہ پیغمبر کی سنت ہے علم میں زیادت کرنا. وہ اتنے علوم ہیں کہ ان پر نظر ڈالے تو اپنے آپ جاہل محض نظر آ جائے. سرحد میں ایک بزرگ ہستی ہے اور واقعتاً ان پر فقاہت کا اثر ہے، لیکن انسان جب دو چار سے اچھا لگتا ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بہت بڑا عالم ہوں. حالانکہ جتنا آدمی کو علم ہوتا ہے دوسری طرف اتنا جہل ہوتا ہے. ایک دن میں نے ان کو کہا کہ اکثر تو آپ ہمیں سناتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا، کبھی ہمیں موقع نہیں دیا کہ ہم بھی کچھ پوچھ لیں. تو میں نے یہ پوچھا کہ احادیث تو بے سند ہے، یہ قرآن کریم کی سند کہاں؟ سب سے بڑی وحی تو قرآن ہے، خطی یقینی، لیکن سند نہ فاتحہ کی ہے، نہ بقرہ کی ہے، نہ آل عمران کی ہے. تو اس میں کوئی قاعدہ موجود ہے کہ وحی جلی بلا سند معتبر ہے اور وحی خفی کے لیے سند ضروری ہے؟ بالکل حیران دریان رہ گیا. اس کی بھی جو سند کی ضرورت، میں نے کہا سند تو آپ فقہ کی بیان کرتے ہیں باقاعدہ. ہمارے یہاں فقہ کی یہ سند ہے کہ جو مثلا نوراللزا میں بھی ہے، اس سے اوپر قدوری میں ہے، اس سے اوپر کنز میں ہے، ہدایہ میں ہے، پھر پیدائی میں ہے، مبسوط سرخسی میں ہے، مبسوط زرموجی میں ہے، مبسوط قاضی خان میں ہے. یہ مستند ہے، یہ سند ہے چل رہی پوری. اسی طرح جو روایت تمام مفسرین کے ہاں معروف ہے، ابن جریر نے جامع البیان والعلم میں بیان کیا، ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، ابو حیان نے البحر المحیط میں، امام رازی نے تفسیر کبیر میں، اور ہمارے زمانے تک مفسرین بغیر انکار کے لیتے رہے. یہ بھی سند کی ایک قسم ہے جسے علماء تلقی کہتے ہیں. دوسرا مسئلہ میں نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ جو عجم میں قبلہ طے ہوا ہے، جیسے ہم سے کوئی پوچھے کہ آئے مسجد بنی ہے آپ ذرا قبلہ دیکھیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ دیکھ لے کہ جہاں سورج ڈوبتا ہو اس طرف جو ہے نا محراب بنا لے. ہم سورج پرست تھوڑا ہی ہے، یہ کیا اصول ہے؟ اور یہ سب سے پہلے کہاں مذکور ہے؟ جبکہ اس کا بھی ہمارا ایمان ہے کہ پورے عجم میں امریکہ اور برطانیہ کیوں نہ ہو، یورپ کیوں نہ ہو، یہ سمت صحیح طرح متعین ہے. لیکن عجم کے لیے تعین سمت کعبہ بأی اصول وضع لا ندری الی الآن ما درعنا وما درع عالم النهریر ما شفا ولا کفا بل سکتا وہ بوئے تھا.
اس جواب نہیں، اس کو پتہ ہے پھر شوگر اور تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وقل رب زدنی علم، اے پروردگار میرا علم بڑھا دے، جو علم ہے بہت کم ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ جب نئے نئے خطیب ہوئے تھے اور بہت زبردست قابل لائق انسان تھے، اشرف علی تو امت کا ایک فرد ہے، روز تھوڑا اشرف علی آتے ہیں، تو وہ پڑھا رہے تھے تو کہیں پوچھا ہوگا کہ بھائی تم لوگ سمجھ گئے، تو ان میں سے ایک نے کہا آپ بھی سمجھ گئے یا نہیں؟ تو حضرت مولانا کا رنگ بہت متغیر ہوا، طبیعت بہت خراب ہوئی، تو ان کے ایک شیخ موجود تھے، انہوں نے کہا معمولی سی بات تھی، اتنے پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ اور پھر طریقہ بتایا کہ یہ خیال آپ کا کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں بہت بڑا جہل ہے، ہمیشہ کوشش کرو کہ کسی اور سے بھی کچھ سیکھو۔ یہ آج جو میں نے بیان کیا ہے کہ متصحرین اور شب بیداروں کے لیے اشراق نہیں ہے، معاف ہے ان کا، وہ فجر پڑھ کر کے اپنا آرام کر سکتے ہیں۔ یا ہمارے محلے میں ایک دنیا دار شخص تھا، وہ ناراض بھی ہو گیا تھا، اللہ اس کی ناراضگی معاف کرے، اسے جنت نصیب کرے، بہت لائق آدمی تھا۔ آپ کتنے علماء و فضلاء اور طلباء بیٹھے ذرا غور کرو، آپ کے اس جامد ذہن میں کبھی بھی یہ آیا ہی نہیں۔ اب وہ مجھ سے ایک دن سوال کرتا ہے، مثلا رمضان شریف سے پہلے ہم فجر پڑھتے تھے 5:40 پر، 5:20 پر، 5:20 پر، اور رمضان شریف جب شروع ہوا تو ہم نے اعلان کیا کہ 4:40 پر کل سے پڑھیں گے۔ یہ 40 منٹ کا جو پیچھے دھکیلا یہ کتاب میں ہے۔ وہ مجھ سے سوال کرتے میں نے کہا کہ اسفار کا مقصد اجتماع الناس ہے، والناس فی رمضان مجتمعون فلا حاجت الی التاخیر۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دوسرا مسئلہ جو آپ کہتے ہیں کہ اشراق پڑھ کے جاؤ، یہ بھی صحیح ہے؟ ایسی طرح پوچھا۔ جب اس نے مجھ سے کہا ہے آپ جو اعلان کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جلدی جانے کی کیا ضرورت ہے، 2 رکعت دے، تبلیغی بات کرتے ہیں نا بغیر رام ڈام کے، تو اس طرح ہم بھی لگے رہتے تھے۔ جیسے اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ دوسرا مسئلہ 1.5 گھنٹہ باقی ہوتا ہے اور آپ روکتے ہیں لوگوں کو، یہ بھی کتاب میں ہے، تو میرا جسم سرد ہو گیا اور میں سمجھ گیا کہ دونوں مسئلوں میں کوئی جوڑ نہیں۔ اگر وہ صحیح ہے تو یہ فحش غلط ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ غلط ہے۔ میں نے کہا اس وقت تو اس طرح مجھے یاد ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں، میں نے کوشش کی، کئی علماء سے بات چیت کی، لیکن بدقسمتی سے ان کو متوجہ کرنا کسی مسئلے پر آسان کام نہیں ہے۔ دیکھتا گیا دیکھتا گیا دیکھتا گیا، اچانک کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ میں عبد الرحمن الجزائری نے یہ قاعدہ لکھا ہے فقہاء احناف کا کہ رمضان شریف میں چونکہ لوگ سحری میں اٹھتے ہیں اور سویرے جماعت کرائی جاتی ہے، اس لیے ان لوگوں پر اشراق کے لیے انتظار نہیں ہے، وہ چلے جائے آرام کر لے، جب آنکھ کھلے تو وہ 2 رکعت اشراق یا 4 رکعت چاش کی پڑھ لے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور اس کو معلوم نہیں، یہی حال تھا۔ اب آپ دیکھیں کتنے علماء ہیں جو مسجد میں آ جاتے ہیں تو السلام علیکم،
وہ حرمین الشریفین زادہم اللہ حفظا وسلاما ورزقنا اللہ الحضور فیہما للحج والعمرة والزیارہ مع الذین نحبهم ومع الذین یحبوننا بتوفیق رفیق وفی فرصت العاجلہ. وہاں پر بھی امام سے پہلے آ کر کے ممبر پر بیٹھ کر السلام علیکم پہ رضا میں بڑی حیرت ہے کہ امام احمد ابن حنبل اور حنابلہ اس قدر دلیل و برہان کے پابند ہیں، بس چیزیں ویسے ہی چل رہی ہیں. اور ہمارے بزرگ کیا لکھتے ہیں عالمگیری میں، مرقات میں، فتاوی شام میں، قاضی خان میں، تاتاریہ میں، تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ صفوں میں بیٹھا کرے نماز سے پہلے، بھیڑ بکریوں کی طرح منتشر نہ بیٹھے. پھر فرماتے اس دوران اگر کوئی آیا لا یسلم علیہم، نہ سلام کرے. دیکھنا صاف صاف لکھا لأن هذا ليس من اوان السلام، یہ سلام کلام کا وقت نہیں ہے. لأن مسلم روى في صحيح والترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من جلس ينتظر الصلاة فكأنه في الصلاة، جو جماعت کے انتظار میں بیٹھ گیا وہ گویا نماز میں ہے، اس کو سلام منع ہے. یہاں تک عالمگیری میں لکھا ہے وَلَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ صَاحِيًا لَا يُجِيبُونَ، اگر بھولے سے کوئی سلام کر بھی لے تو جواب نہ دے. لأن الغلط لا يستلزم الغلط، ایک غلط کے بعد دوسرا غلط کرنا یہ کوئی انسانیت تھوڑی ہے. اس کو معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے، خاموش رہے تاکہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو. کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتابیں دلائل دے رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، امام علی مقام کو پتہ نہیں ہے. ایک بہت بڑے مرکزی ایشیا کے مقتدر ادارے میں نے مفتی اعظم کو کہا کہ یہ امام صاحب کو روک دیا جائے. تو کیا ہو گیا، سلام کو ہی پابند کر رہا ہوں. اس نے عالمگیری کھول کے دکھائی. کہنے لگا عالمگیری میں بعض مسائل ایسے. میں نے کہا حضرت تمام فتاوا میں، شامی میں بھی ہے، باہر میں بھی، نہر میں بھی، تبیین میں بھی، حامدیہ میں بھی، جو وہاں دارالفتہ اس میں مکتبہ میں تھی میں دیکھ چکا تھا. تب جا کے بڑی مشکل سے انہوں نے امام صاحب کو بلایا. مجھے کہا آپ اپنی بات دہرائیں. میں نے مجھ سے چلوایا. میں نے کہا میری بات کی کیا حیثیت ہے، آپ کا ہے نا. اب پھر تم ڈانگ لے کے لوگوں کو ایسی کی تیسی کرے گا. میں نے کہا مجھ سے نہ ڈر، میں تو آپ کا شاگرد ہوں، آپ جو کہیں گے اس طرح کروں گا. میں کتنی مشکلات پیش آ رہی ذرا دیکھیں. ایک علمی ادارے میں جہاں پوری دنیا کے لیے دریا علم بہتا ہے اور ایک سنت یاد کرانا آسان کام نہیں. عبید اللہ سندھی نے صحیح کہا تھا کہ دین کے راستے میں دین والے رکاوٹ بنے ہوئے، سخت رکاوٹ بنے. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، حضرت کا خاص مزاج تھا ہر طرح کے شرک کا رد اور ہر طرح کے بدعت کا رد. تو اکثر بیان فرماتے تھے، ان کے کیسٹ بنے ہوئے کہ وہ مردے کے پیچھے 3 دن کے بعد جو ہے نا خیر خیرات کیے جاؤ. 3 دن تک در خون سے بھرا رہتا ہے اور 3 دن تک لوگوں کو چاہیے کہ ان کو کھانا دے. ایک دن مجھے موقع ملا قریب بیٹھنے کا. میں نے پوچھا حضرت یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ 3 دن کا قید لگانا بغیر دلیل اور علم کے، کم از کم وقت کے ایک شیخ القرآن کی شان نہیں. آپ یقین کر لیں حضرت بالکل ہرے پیلے ہو گئے. میں دیکھو اس سے ثبوت نہیں جاننے ہو خبر ایسے ہے. پہلی رات بھی خیرات ہو سکتی ہے، دوسری تیسری بھی، مرنے سے پہلے بھی ہو. خیرات مانے سے پابندی ہے، دعوت نہ کرے.
لیکن مردے کے گھر کھانا بھیجنے کا حکم 1 دن کا آیا، 3 کا نہیں آیا۔ 3 کا سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے، پھر شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے، اور شاید اس لیے کہ تعزیت 3 دن تک مناسب ہے، کہ ایسی سا مسئلہ ہے، نہ سن نہیں ہے۔ بعض مسائل ایسے چل پڑتے ہیں اور آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا پہاڑ گرا رہا ہوں، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو۔ مقصد ان کی توہین نہیں ہے، ان کے وسیع علم اور خدمات کا انکار ہے۔ اللہ ان کو اپنی خدمات جلیلہ کا دونوں جہان میں اجر دے۔ انہوں نے بڑے بند راستے ہمارے لیے کھولے، بڑی محنتیں کی۔ ہاں، بعض چیزوں کی طرف ذہن نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ روز رسول پر جو آنگا بانگا کے درود پڑے جاتے، ہر شخص کا قلم ہے اور اس کی طاقت ہے، جو چاہے لکھے۔ نور الہدیٰ والے کو جب تک تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی، لکھتے گئے۔ یہ پتہ کیا جائے کہ یہ کس نے پڑھا ہے، کس جگہ ہے۔ حسن ابن علی، اس نے کہاں سے لیا ہے؟ کیا ان درود السلام کا جو اس مبارک محترم اور پرخطر مقام پر پڑھا جاتا ہے، اس کے کوئی ماں باپ ہے دنیا میں؟ کہاں ہے؟ ہمیں کیوں معلوم نہیں؟ اور صحابہ کا تابعین کو یہ تاکید کہ درود جو نماز میں ہے وہی پڑھا کرو، یہ ان خطرات سے بچانا تھا یا نہیں؟ وقل رب زدنی علما، خدا آپ ہی ہمارا علم بڑھا لے اور وہ علم دے جو آپ کی طرف رہنمائی کے لیے ضروری ہو، اور علم کہ رائے حق نہ نمایت جہالت است، وہ علم جو حق کا راستہ نہیں بتاتا ہے، خدایا اس سے محفوظ فرما۔ ایسے بہت سارے مسائل میں جن میں تأمل و توقف کی ضرورت ہے، اور ایسے بہت سارے مسائل ہیں جن میں تتبع کی ضرورت ہے۔ سورۃ بقرہ میں آپ نے 2 جگہ پڑھا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق بھی خدا کی اور مغرب بھی خدا کی، جہاں منہ موڑو گے اللہ کے حکم کو، اس کے علم کو اور قدرت کو پاؤ گے۔ ویسے یقول السفہاء میں پھر آیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اب اس مشرق اور مغرب کا نماز سے بظاہر نزول وحی کے وقت تعلق نہیں ہے، کیونکہ مدینہ منورہ سے کعبہ معلیٰ شمالاً جنوباً ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں، ترمذی میں، اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، جب تم قضاء حاجت کرنے لگو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹ کرو، ولیکن شرقوا او غربوا، ہاں شرقاً غرباً بیٹھ سکتے ہو۔ یہ دیکھ، شرقاً غرباً نہ منہ کرنا ہے اور نہ پیٹ کرنی ہے، تو اب آیت محل میں کیسے واقع ہوگی؟ یہ کہنا کہ شرقاً غرباً سے مراد شمالاً جنوباً کوئی احسان کا نہیں، اور اس کے تذکار میں کیا حکمت تھی؟ ھذا سر مودع، یہ سربست راز ہے۔ حضرات مفسرین کو اشکال نہیں ہوا تو جواب نہ دے سکے۔ یہ تمام کام جس طرح ایک مستحسن علم سے ہوتا ہے، اس طرح ایک ملک میں بہادر، جید، خبردار، صاحب اطلاع، عالم دین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا معاذ الرحمان صاحب مرزا ڈیر کے، وہ مکہ مکرمہ سولتیہ پڑھا رہے تھے۔
جب انہوں نے وہاں سے چھوڑا اور پاکستان آنے لگے تو انہوں نے مولانا بدر عالم صاحب میرٹی کو کہا، جنہوں نے فیض الباری شاہ انور شاہ کے استاذ کی تقریر جمع کی اور جو مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے شیخ کے درس بخاری میں 10 مرتبہ شرکت کی، 10 مرتبہ 10 سال. اور حقیقت یہ ہے کہ شیخ انور شاہ کے علوم ان پر بہت واضح ہے، اور ترجمان السنہ جیسے قیمتی کتاب لکھی. تو ہمارے استاد نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو آپ جیسے باہر ہے، کوئی بھی اشکال ہو جائے تو بعض اوقات اشکال کا جواب کتاب میں نہیں ہوتا، عالم کے پاس ہوتا ہے. پاکستان جانے کے بعد میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا مولانا یوسف بنوری سے رابطے میں رہے. استاد نے کہا کہ وہ تو کراچی میں ہوتے اور میں 4 سدے میں ہوں، مرزا ڈیر 4 سدے میں ہے. انہوں نے کہا بہرحال علم کے لیے بزرگوں نے سفر کیے، آپ اپنے اشکالات جمع کریں اور کراچی جایا تھا. مولانا محمد یوسف کو میں خط لکھ دوں گا کہ اس نام کا شخص آئے گا اور اس نے مجھ سے اجازت لی ہے، اس کو پاس رکھو اور اس کے مسائل سنو. وہ ان کے خاص ساتھی تھے. انہوں نے پھر کہا کہ ہمارے قریب میں مولانا شمس الحق افغانی ہے. انہوں نے کہا میں مولانا شمس الحق صاحب کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں. میری گزارش ہے کہ آپ علوم کے عقدے کو حل کرنے کے لیے مولانا محمد یوسف صاحب بنوری سے رابطے میں رہے. ہمارے استاد نے ہمیں درس میں کہا کہ مجھے پورا یقین ہوا کہ یہ دونوں ساتھی ہیں اور یہ حق کے رفاقت ادا کر رہا ہے. کا قدرت کو یہ منظور تھا کہ چند سال بعد میرا تقرر بنوری ٹاؤن میں ہوا اور فرمایا کہ حضرت بنوری کا تبحر دیکھا میں نے، سیال علم دیکھا، غیر معمولی اطلاع بالغ دیکھی. میں نے روز مولانا بدر عالم کو دعا دیتا اور کہ شاید ان کے اخلاص کے اس جواب سے مجھے حضرت مولانا کے ہاں آنا پڑا. ہمیں نصیحت کر رہے تھے کہ حضرت کے قدر کرو، بڑی عجیب چیز ہے، کائنات میں ایسا کوئی عالم نہیں ہو. اور یہ بیان کرتے ہمارے استاد بیزاوی کے درس میں زار و قطار رو رہے ہیں. کہتے حضرت عصر کے بعد بیٹھے رہتے اور آپ چلے جاتے. کیا مصیبت! حضرت کو استادوں نے مجبور کیا تھا، وہاں جگہ بنی تھی لام میں اور حضرت وہاں بیٹھ جاتے تھے. مفتی احمد رحمان، مولانا مفتی ولی حسن، مولانا عبداللہ کاکا خیل رحمہم اللہ، یہ سب آ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت ہوتی تھی. طلبا پیچھے بیٹھتے تھے. ہم بھی کئی دفعہ بیٹھے رہے. اللہ اکبر. تو علم کے ساتھ دعا کا بڑا تعلق ہے. طالب علم میں یہ مرض آ کے دعائیں بہت تنگ ہو جاتے ہیں. ہمارے اندر دعائیں زیادہ ہوتی ہیں، محتاج بہت ہے. شہر میں مدرسہ ہے، حالات کسی وقت بھی خراب ہوتے ہیں. ایک ہی 1.5 سال میں ایک استاد 29 طلباء شہید ہوئے. وہی پجڑا خلق جاڑی چد پنجری نئے ساتلی تو تیانزی. کہتے وہ لوگ روتے جن کے پنجرے سے پالتو طوطے اڑائے جا رہے ہیں. پجڑا خلق جاڑی چد پنجری نئے ساتلی تو تیانزی. یہ تو ہمیں معلوم ہے جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہ جگہ گرم ہوتی ہے. میں جب ایسے سامنے آتا ہوں نا، مجھے وہ نظارہ 5 جنازے سامنے طالب علموں کے رکھے ہوئے. 12 منٹ باقی تھے مغرب کی اذان میں، ہو تو سامنے کڑسار شروع ہو گئے. وہ ہم نے اکبر کو بھیجا، وہ بڑے والے کو. وہ گھبرائے ہوئے آیا کہ طلباء پر فائرنگ ہو رہی ہے. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد سے تم کا. تو جب سے دعائیں شروع ہوئی ہے اور ذرا بیٹھ کر تھوڑا سا اللہ سے خیر فضل عافیت مانگی
اس وقت سے خاصا آرام ہوا، اور آج ان کے گھرانے اکھڑ رہے ہیں، ان کی تنظیمیں تس نس ہو رہی ہے، ان پر بے حساب مقدمات قائم ہو رہے ہیں، نہ ان کو آسمان قبول کر رہا ہے نہ زمین قبول کر رہی، جنہوں نے ناحق خون کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو طالب علم عجیب ہے، ایسے ہی بیٹھا رہتا ہے۔ جب میں دعا کے لیے تو ایک طالب علم تانے سے پیٹرول نہیں مڑا، آپ کے کون سے ڈیزل فیول خرچ ہو رہا ہے کہ پھر دعا شروع ہو۔ ہاں لے لے کناٹو والا آرام بوجھی یہ نا جی دیر دعا گانے کے سو میں استاپور کے لاہور نہ لگے دل ہے تو اخپل مڑی رہو باسے کا نا بیا بتوے چاہیے دعا میں نہ لگے اللہ کا سمجھا خراب اچھی ہے دیر دعا گا۔ یہ کیا دعا ہے؟ تو ایسا خیالی رسم ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں رسمن ہے۔ اصلاً دعا کیا ہے؟ پورے قلب اور دماغ سے متوجہ اللہ ہونا، ہم وقت اور خاص کر راتوں کو اس کو خالی وطروں کے بعد نفلوں کی خارش ہے، اس کے کیڑے اس کے بغیر ٹھنڈے نہیں ہو رہے، اور رات کو بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھو، سورہ تغابن پڑھو، مزمل پڑھو، اور اس کے بعد دعا مانگو یا اللہ اللہم اللہم۔ کس نے منع کیا؟ بہترین عمل ہے، خود قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت استغفار کی ضرورت ہے۔ جب نفلوں میں راہ باندھی کی نہ نفل باز بچیا، اپنے وطر پر مٹی ڈال لیتے ہیں۔ تحاوی میں ہے کہ صحابہ وطروں کے بعد نفل پڑھ کر اعادہ وطر کرتے، بعض صحابہ نے وہ حدیث پیش کی کہ ایک رات میں 2 وطر نہیں ہے، تو پھر وہ غریب باز آ گئے۔ خدا کا شکر کرو کہ آپ کو عملیات نصیب ہو رہی ہوں، قبر میں اتر جاتے اور جتے جو کوتھی ہے ہوتے انکل ہوتی، کم از کم کان میں پڑھ تو گیا ہے کہ کوئی ایسی حدیث روایت اور موقف بھی ہے جس کے مطابق جب وتر پڑھے جائے تو الی الصباح نوافل پڑھنے سے بری ہو چکے، اور ایک رات میں تراویح بھی ہو گئی 20 رکعت، اور پھر کسی نے قیام اللیل بھی کیا یا تہجد کی رکعتیں پڑھی۔ خیالست و محالست جنوب، کوئی علم کا وارث اس کو ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ تو راتوں کو دعائیں مانگو۔ ہمارے بزرگ ساتھی ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہو کے امام صاحب نے وہ دعا مانگی، یہ ایسا ہی بیٹھا رہا، کبھی داڑھی سے کھیل رہا ہے، کبھی اپنے قمیض سے کھیل رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد روانہ ہونے لگا، کہ میں نے ان سے پوچھا عجیب بات ہے، امام کے ساتھ بھی دعا نہیں مانگی اور اپنی بھی نہیں مانگی، تو ایسے ہزارگی پیدا ہو گئی، ایسا فتنہ انکار دعا پیدا ہو گیا۔ خوب دعائیں مانگو اور بہانے سے مانگو۔ قرآن شریف پڑھنے لگے تو قرآن شریف کے شروع میں بھی دعا مانگو، تلاوت ختم ہو گئی پھر دعا مانگو، نماز شروع کر رہے ہیں چلو ہاتھ نہ اٹھاؤ، ویسے چند کلمات دعا مانگے۔ دیکھو اتنی بڑی سورت ختم ہو رہی، کتنی مفصل دعا آئی۔ حدیث شریف میں پیغمبر نے صحابہ کو کہا حاضی تستجاب لکم، یہ دعا قبول ہو چکی۔ جو دعا منسوس ہے علماء کہتے ہیں وہ اس لیے مستحب ہے، مستحسن ہے کہ اس پر قبولیت اور نجابت کے آثار زیادہ ہیں۔ اور یاد رکھنا دعائیں مانگو گے تو دعائیں پاؤ گے، دعائیں نہیں مانگو گے تو مردود سمجھے جاؤ گے۔ سارا دین دعاؤں سے بھرا ہوا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلتے وقت اللہم انی اسألک من فضلک، صفوں میں بیٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم،
دو سجدوں کے درمیان دعا، ہر موقع پر دعا موجود ہے. اونچی جگہ قدم رکھتے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہیں سبحان اللہ. قیاس کا تقاضا ہے ہموار زمین پر الحمدللہ. اور کرنا کیا ہے؟ تیرے ذمہ کام کیا ہے سوائے دعا اور ذکر کے؟ خوب شوق و ذوق سے دعائیں مانگو اور ہمیں بھی دعاؤں میں شریک رکھو اور ہمیں بھی حیاً میتاً دعائیں دیا کرو. اللہ اکبر و کبیرہ. وہ حضرت عمران نے جو دعا مانگی اور پھر ان کی اہلیہ نے دعا مانگی، انی اعیذھا وذریتھا من الشیطان الرجیم. حدیث میں ہے کہ چونکہ اس خاتون نے دعا مانگی تھی اس لیے مریم بی بی اور اس کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم وہ شیطان کے سوئی چبونے سے بچ گئے. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ شیطان یمسو، شیطان اس کو سوئی چبوتا ہے. الا مریم وابنہا، مگر بی بی مریم اور ان کا بیٹا بچ گئے کیونکہ ان کی والدہ اور نانی نے دعا مانگی. اس سے پتہ چلا کہ گزرے ہوئے بزرگوں کی دعائیں کام آتی ہے. تو یہ بھی پتہ چلا کہ آنے والے گزرے ہوئے بزرگوں کے لیے جو موجودین ہیں یا آنے والے ہیں وہ دعا مانگے. تو بس شیخ سعدی نے گلستان میں کہا نا، بمانت صالحہ ای نظم و ترتیب او زماں ہر ذکر خاک افتاد جائے او غرض نقشیست کزما یاد ماند کہ ہستی ران می بینم بقائے. بڑے زمانوں تک میری یہ کتاب رہے گی اور میرے جسم کا کوئی حصہ بچا ہوا نہیں ہوگا. میرا مقصد بھی یہ کہ ایک اچھی یاداشت رہے، کیونکہ میں اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ وفادار نہیں ہے. ولی صاحب دلی روزی برحمت کنت درکار پر ریشا دعائے. شاید کوئی اللہ سے ڈرنے والا صاحب دل مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھے. آج جب نام لیتے کہتے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ. بہرحال سورت کا دعویٰ العبادت المخلص للہ وحدہ، اور 4 جگہ بیان ہوا ہے اعبدوا ربکم والہکم الہ واحد اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات وما فی الارض. سورت کا خلاصہ امور ثمانیہ کا بیان ہے، یعنی توحید خالص، رد شبہات علی الرسالہ، مسئلہ جہاد اور مسئلہ انفاق، اور اس ضمن میں ایمان بالآخرت اور کتاب اللہ کی صداقت. اخیر میں انفاق کے ساتھ تنظیم اور جماعت کے بھی اشارے مل رہے ہیں. توحید کے ضمن میں تہذیب الاخلاق کا مرحلہ ہے کہ موحد بااخلاق شخص ہو، اور رسالت کے ضمن میں تدبیر المنزلے اور جہاد اور انفاق کے ساتھ السیاست المدنیہ ہے. یہ ایک جامع صورت ہے. بعض صحابہ کے بارے میں آیا کہ 10-10 12-12 سال میں اس کو پڑھتے تھے، مسائل کے ساتھ، احکام کے ساتھ. علماء دین نے عجیب بات کہی ہے کہ فاتحہ میں عنوانات ہیں اور بقرہ میں اس کی تفصیلات ہیں، اور بقیہ پورے قرآن کے اندر ان کے وجوہات ہیں اور طریق استدلالات ہیں. جیسے فاتحہ اللہ تعالی وحدہ لا شریک کے تعارف میں، تو بقرہ
ان میں سے ایک مضمون مغضوبین ان کی تفصیل میں ہے، اور آل عمران پر ضالین کی تفصیل میں ہے، اور سورۃ النساء انعمت علیہم منعم علیہم کے بیان میں ہے، اور مائدہ میں وجوہ کفر، وجوہ غضب، وجوہ ضلال ہے، اور حیات اور وجوہات نعمت خداوندی بالتفصیل ہے۔ چنانچہ آگے سورت کا نام ہی ہے انعام، اور اس میں مبلغ کے آداب ہے کہ تبلیغ کیسے کرو۔ تبلیغ جو حق کے تبلیغ ہے، تبلیغ جو عقیدے اور صفات و افعال الہی کی تبلیغ ہے، وہ دشوار کام ہے، اس کے لیے آپ کو کمر بستہ ہونا پڑے گا۔ اور سورہ انعام کے اندر 23 جگہ قالو قالو ہے، ہمیشہ اعتراض کریں گے، آپ ڈرے نہیں۔ اور 63 جگہ قل اور بغیر قل کے اوامر ہے، ہمیں زندگی آپ کو جواب دینا ہے، دین کا پختہ کام کرنا ہے۔ اور واقعات و اخبار و امثال ہے موحدین کی سرفرازی کے۔ اعراف میں تسلی ہے، انبیاء سبع، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت لوط، ان انبیاء کے تذکر ذکر ہے، تسلی دے دی کہ آخر کار آپ بھی کامیاب ہوں گے۔ ففی الاعراف تسلیۃ للنبی ولکل داع ودعی۔ پھر انفال کے اندر جنگی تیاری ہے کہ جو لوگ اتنے حسن سلوک، اعلیٰ تسلی، تشفی، اتنا عمدہ طریقے تقسیم سے سیدھے نہیں ہوئے، کبھی ان کے خلاف تمہیں ہمت سے کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو الاعتداد للجہاد پر مشتمل انفال ہے، اور وہ 2 مرحلے، فتح کی صورت میں غنائم پر نہ لڑنا اور شکست کی صورت میں ہمت نہ ہارنا، اس پر 6 قاعدے ہیں یا ایھا الذین آمنوا سے۔ کفار کی قسمیں اور منافقین کی شرارت سب سے زیادہ ہونا سورۃ برات و توبہ میں ہے، اور مشہور شبہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو قبریں ہے، درگاہیں ہے اور آستانے ہیں، یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان وسیلے ہیں۔ فرمایا کہ اس قسم کے وسیلے آپ نہیں بنا سکتے، وسیلہ وہ ہے عقیدہ اور عمل جو ہم نے بتایا۔ اور اس شبہ کا رد سورۃ یونس میں 18ویں آیت میں ہے، اور شبہ چونکہ بڑا خطرناک تھا، نام استعمال کرتے ولی کا، کرامت کا، وہ کون انکار کرے؟ اور ارادہ ولی کا نہیں، الہ کا ہے، اور کرامت نہیں، الوہیت کے درجے میں پہنچا رہا ہے۔ تو سورۃ ہود بھی اس پہ تفریح ہے، اور سورۃ یوسف کے اندر نتائج نکالے کہ کون شفیع بنے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف پر آنے والا امتحان روک لیا تھا، زندہ پیغمبر جانتے ہوئے اپنے بیٹے کو بلا مصیبت سے نہیں بچا سکے، مرنے کے بعد کوئی کسی کی مدد کیا کرے گا۔ اور یوسف قریبی کنعان کے کنویں میں تھے اور بازار مصر میں بک رہے تھے، عزیز مصر کے ہاں خدمات انجام دے رہے تھے یا جیل کاٹ رہے تھے، اور یعقوب رو رو کے ان کی آنکھیں جاتی رہی۔ علم غیب سوائے اللہ کے کسی کو نہیں، متصرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، شر مصیبت ٹالنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ 10 نتیجے توحید کے لیے مفید، شرک کے لیے تباہ کن سورۃ یوسف کے اندر ہے۔ یہاں تک کہ ابن قیم نے کہا ہے ابن قیم نے کہا ہے ففیہا الف سر و حکمہ، اس سورت کے اندر 1000 سے زیادہ اسرار و حکم ہے۔
اور اصل خوف دلایا گیا قیامت کا سورۃ رعد میں، اور فرمایا انبیاء نے تمام طاقت قیامت پر صرف کی ہے، سورہ ابراہیم دیکھو۔ قیامت کا منکر خدا کا منکر ہے، خدا کا منکر نبی اور رسول کا مکذب اور مستہزی ہے۔ تو فتنہ انکار قیامت اور فتنہ انکار الوہیت، دنیا کے اندر ان کا رنگ ہے تکذیب انبیاء والاولیاء یا استہزاء بالشاعر، اور ان چار باتوں کا مستحق، اس کا مرتکب مستحق کے عذاب ہے۔ سورۃ حجر، سورۃ نحل میں اس پر قواعد اور ضوابط، اصول و فروع کی تفصیل، بس سب سے بڑی تفصیل۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر معجزات اور کرامات کا برحق ہونا، لیکن معجزہ نبی کا ہے مگر وہ بھی الہ متصرف نہیں، کرامت ولی کی ہے لیکن وہ بھی متصرف نہیں، درس تفسیر زر ولی کا ہے لیکن وہ بھی ایک طالب علم عاجز و فقیر ہے۔ وبهذا القدر نكتفي اليوم لأن اليوم يوم الجمعة ولا يستطيع الرجل أزيد من هذا، ولو وفقنا وعشنا بكرة نأتي بالتفصيل وبالتدليل وما يتعلق بما سبق وما يتعلق بما يأتي علما وعملا ربطا ودعوا انتصابا وخلاصة، وبأي شيء تمتاز الفاتحة عن البقرة، وبأي شيء تمتاز البقرة عن آل عمران، وأي امتيازات لآل عمران، والله هو الموفق وهو الله الرحمن۔ الحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وصحبه وبارك وصل وسلم عليه۔ صحت اور شفا کی بھی دعا فرمائے، اور اللہ اور بیماروں کو بھی صحت دے۔ سنائے ناظم اعلیٰ زیادہ بیمار ہے اور ان کو جسم کے کچھ حصوں میں درد محسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کامل شفا، صحت، استقامت، تندرستی اور سلامتی ہمیں بھی اور انہیں بھی اور بیماروں کو بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وقت موعود میں بطریق محمود تفسیری نشست مکمل فرمائے۔ اللہ بیماروں کو صحت دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے، دور دراز سے آنے والوں کا دل و دماغ روشن فرمائے، ان کے اور ان کی قوم، قبیلے اور گاؤں اور علاقے میں ہر طرح امن و امان، حفاظت قائمہ دائمہ مستمرہ۔ اسی طرح ہمارے شہر کراچی میں پورے پاکستان کے چپے چپے میں اللہ ابدی و سرمدی امن و حفاظت قائم کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔